در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید المبلغین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسلام اور درس محبت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، اور اسلام تو ہے ہی دین محبت جو انسانیت کو انسانیت سکھاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی بابرکت مذہب نے ماں باپ سے محبت کرنا سکھایا، اسی بابرکت مذہب نے اولاد سے محبت کرنا سکھایا، اس کے حقوق بتائے۔ اسی بابرکت مذہب نے استاد کا ادب و احترام سکھایا۔ تو اسلام دین محبت ہے، دین فطرت ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ تو آج کے اس سلسلے میں اسی حوالے سے کچھ اہم مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ جن سے سب سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، اللہ عز و جل کرے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ان سے محبت میں ازدیاد یعنی اضافہ حاصل ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالیقین ڈیفینیٹلی کنفرم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی گئی جتنی محبت مصطفیٰ جان رحمت سے کی گئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اسلام ہمیں جن ہستیوں سے محبت کا درس دیتا ہے، ان ہستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے، ان شخصیات میں سے سب سے نمایاں ترین ہستی اور شخصیت میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضور سے محبت کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ حضور سے محبت کی علامات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم ایک حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے برکتیں لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف باب 15 حدیث پاک نمبر 76 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، لا یؤمن الرجل حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل یعنی اس کی فیملی، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی سے متصل اگلی حدیث پاک ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال یہ ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف یعنی پابند نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پابند کیا جانا یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور دوسری محبت عقلی ہوتی ہے۔ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے، جیسے ماں باپ، اولاد اور مال و دولت کی محبت، اور محبت عقلی اختیاری ہوتی ہے۔ تو محبت عقلی سے مراد یہ ہے کہ عقل محبوب چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی قسم کی محبت کرنا فرض ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے ماں باپ، دیگر اقربا اور مال و دولت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام اپنے وطن، اقربا یعنی رشتہ داروں، مکانوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ محبت رسول۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو بعد علماء نے بیان کیا ہے کہ ایمان کامل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مطلقاً فرض ہے۔ جس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مطلقاً نہ ہو وہ مطلقاً مومن نہ ہوگا، اور جس شخص میں کمال محبت نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل اسی کا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور عشاق رسول کا تو وجدان یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عقلی تو ہوتی ہی ہے، عشاق رسول کو محبت طبعی بھی ہوتی ہے۔ غیر اختیاری طور پر دل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی طرف کھنچ جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا امام مالک کی محبت ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن جامی کی محبت ہے، جیسے میرے اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، کہ ان کی محبت یقیناً بالیقین طبعی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو گویا جس محبت کا انسان کو، مسلمان کو مکلف کیا گیا ہے، حضور سے ایسی محبت رکھنا یہ عقلاً ضروری، اور اس کو محبت عقلی کہا جائے گا، اور یہ اختیاری۔ اور جو محبت بے اختیار ہوتی ہے، جیسے اس کی مثالیں بیان کی، اپنی اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، تو ایسی محبت بھی عشاق رسول کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی محبت کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔ اسلام درس محبت دیتا ہے، کیونکہ ہے ہی دین محبت۔ تو اولین ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ محبت جس ہستی سے ضروری ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے محبوب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اگر ہم وجوہات پہ غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اس قدر کمالات ہیں، اس قدر خوبیاں اور خصائص ہیں
کہ ان سے محبت کرنے کی وہ بنیادی وجوہات ہیں۔ تو آئیے انہی وجوہات میں سے چند وجوہات کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنا حسن و جمال میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، اتنا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا، یا رسول اللہ حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جیسا حسن ہم نے نہ کسی کا دیکھا ہے نہ کسی کا سنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر حسین کوئی شے نہیں دیکھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت احسان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں، اور آنکھ کسی حسین کو تب دیکھے جب آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہو۔ یا رسول اللہ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا جب بادل نہیں تھے، آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر فلہو عندی احسن من القمر، تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا کبھی چاند کی طرف دیکھتا، بلا شبہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حسن ان سا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ تو محبت کی یہ ایک وجہ تھی، اور یہ وجہ بدرجہ عتم و تمام و کمال ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پائی جاتی۔ محبت کی دوسری وجہ، انسان علم و حکمت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو جو علم دیا اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں ارشاد فرمایا گیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا جب بیان فرمایا تو سورۃ النساء آیت نمبر 113 ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالی نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے علم کو تھوڑا فرما رہا ہے، تو جس کے علم کو وہ عظیم فرمائے اس کے علم کی وسعتوں اور عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اگر محبت کا یہ سبب دیکھا جائے کہ علم و حکمت سے محبت کی جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں محبت کا یہ سبب بھی بدرجہ کمال اور عتم پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ جود و سخاوت سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سخاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور نہ آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول دیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں،
کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. اور الشفا بھی تعریفی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہی روایت نقل کی گئی. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخاوت والے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادری اور شجاعت والے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاوت کا کیا حال ہے، اس کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں کئی جگہ موضوع سخن بنایا ہے حضور کی سخاوت کو. آپ کے نعتیہ دیوان کا پہلا ہی شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پھر مزید فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ جن کی زبان مبارک سے کبھی کسی نے نا لا نہیں سنا. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوتھا سبب عبادت و ریاضت، کہ انسان عبادت و ریاضت سے محبت کرتا ہے. جس کے بارے میں انسان سمجھے کہ یہ زاہد ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے، ریاضت کرنے والا ہے، تو اس سے انسان محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بھی بدرجہ کمال پایا جاتا ہے. جیسی عبادت میرے آقا نے اپنے رب کی ہے، ایسی عبادت نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالی سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر لپیٹنے والے محبوب رات کو نماز میں تھوڑا قیام کیا کریں. تو گویا حضور اس قدر عبادت فرما رہے ہیں کہ ان کا رب ان کو عبادت میں تخفیف کا حکم دے رہا ہے. تو حضور سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہ ہوا نہ ہوگا. پانچواں سبب انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو نرم دل ہو، رحم کرنے والا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم دل رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہوا. آپ سب سے زیادہ نرم دل ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ہے بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گراں ہے، وہ تمہاری بھلائی بہت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت شفیق اور رحیم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں پر رحیم ہے بلکہ میرے آقا تو جانوروں پر بھی رحم فرمانے والے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم دل پیدا ہوا ہی نہیں نہ ہوگا. تو یہ وصف بھی جو محبت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر نرم دل ہیں، کس قدر رحم فرمانے والے ہیں، اس کی بالکل واضح مثال فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے، جسم نازنین پر پتھر برسائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب و شتم کیا، گالیاں نکالی، وہی لوگ مجرم بن کر حضور کے سامنے حاضر ہیں. حضور چاہیں تو ایک اشارے سے ان سب کی گردنیں اتاری جا سکتی، لیکن نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مجرم حاضر ہیں اور عفو و کرم کا سمندر اپنے عروج پر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان طرح طرح سے ایذائیں دینے والوں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضور کے قریبی رشتہ داروں کو شہید کیا تھا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کے اسباب میں سے ایک سبب اچھے اخلاق ہے۔ انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے اور بدخلقی سے متنفر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اچھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کو اس کی انتہاؤں تک پہنچا دوں۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اخلاق مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن و جمال سب سے زیادہ ہے، آپ کا اخلاق سب سے بزرگ و برتر ہے۔ خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ محبت کا ساتواں سبب علم و ادب۔ انسان کو جس سے علم و ادب حاصل ہوتا ہے اس سے انسان محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو تعلیم دیتے تھے، علم سکھاتے تھے، ان کا تزکیہ نفس فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بلا شبہ بہت بڑا احسان کیا کہ جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، آپ سب کو سکھانے والے، آپ سب کی تربیت فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والے، جنت کی خوشخبری دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے خلق کی بھلائی کا چاہنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف کہ آپ کے ذریعے سے علم و ادب حاصل ہوا، یہ بھی بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان سے دنیا کے اندر جس کی وجہ سے مصیبت اور عذاب ٹل جائے، انسان کو جس کی بدولت عذاب سے نجات ملے، تکلیف سے رہائی ملے، انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ وصف بھی بدرجہ تمام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیجنے کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبت سے نجات ملے، جب انسان اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کے لائق وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو آخرت کی مصیبت اور عذاب سے نجات ملے۔ اور آخرت میں جب ہیبت الہی سے تمام انبیاء و رسول خوف زدہ ہوں گے، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام آئیں گے،
اور اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کر کے لوگوں کو مصیبت سے چھڑائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نوع انسانیت پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً احسان کیے ہیں ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ لوگ بے تحاشا جہنم کی طرف بھاگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے جنت کی طرف لائے، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر ان جفا کیشوں کو دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے رہے، دنیا میں نیکی کے ساتھ جینے اور حق کی راہ میں مرنے کا طریقہ سکھاتے رہے، جن کی تعلیم و تربیت نے کایا پلٹ دی، راہزنوں کو رہنما اور عیسیاں شعاروں کو رشک قدسیاں بنا دیا۔ تو اگر تم جمال سے محبت کرتے ہو تو ان جیسا کوئی جمیل نہیں، اگر کمال سے محبت کرتے ہو تو ان جیسا صاحب کمال کوئی نہیں، وہ ایسے با کمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ تخلیق نبوت کو ان پر ختم فرما دیا۔ اور اگر احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہو تو یہ وہ محسن اعظم ہے کہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت، ہر نعمت ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے ملتی ہے۔ تو ایسے منعم اور محسن سے، ایسے حسین و جمیل اور صاحب کمال سے جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے، اور حق یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہا جائے، بلکہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے لوث، اخلاص والی، استقامت والی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔